اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یاہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ عجیب سا وقت میرے حصے میں آتا ہے، جب بھی آتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 2:11 ہو چکے ہیں، تہجد کا وقت شروع ہے۔ آج جمعرات ہے، 2022 جنوری، اور آج 6 تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے، کیونکہ آج میری تلاوت سورۃ الکاف کے حوالے سے تھی، تو کاف کے موضوعات جب بھی کبھی حلقہ تفکر میں آتے ہیں، حیطہ ادراک میں آتے ہیں، تصور میں آتے ہیں، یا میرے زیر مطالعہ ہوتے ہیں، تو ایک عجیب سی تلاش اور جستجو اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام آباد میں اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے۔ باوضو حالت میں بیٹھا ہوا تھا، چائے میرے پاس تھی تھرموس میں، اور میں کافی دیر سے یہ جو اصحاب کاف ہیں اور سورہ کاف ہے، 18ویں سورہ مبارک قرآن پاک کی کتابی شکل میں، جس کے بارے میں متفقہ رائے یہ ہے کہ مکی صورت ہے اور 110 آیات ہیں اس کے اندر۔ بڑا خوبصورت سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں مختلف کتابوں میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں مفسرین کرام کے ہاں بڑی زبردست روایات بھی ملتی ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا موضوع نہیں ہے۔ میں چونکہ طلب علم میں کسی اور طریقے سے پیٹرنز کی تلاش میں نکلتا ہوں، تو اس وقت لائیو آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک تو عین ممکن ہے کہ انٹرنیٹ ساتھ دے جائے، چونکہ یہ وقت ایسا ہے جس میں بہت کم تعداد لائیو ہوتی ہے، آن لائن ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی نہ بھی ہوا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جب آپ لوگ اٹھیں گے صبح، تو آپ لوگوں تک یہ میسج، یہ پیغام، تہجد کے لمحات کی یہ کیفیات آپ تک پہنچ جائیں گی بھائی نہ ہوئی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے آپ لوگ سنائیے کیسے ہیں؟ گھروں میں سب خیریت ہے؟ بارشیں تقریباً ساری جگہوں پہ ہی ہو رہی ہیں۔ بلوچستان میں تو شنید ہے کہ سیلابی کیفیت بھی ہے، چونکہ بلوچستان کی مٹی عادی نہیں ہے اس طرح کے موسم میں بارشوں کی۔ لیکن پنجاب میں جہاں جہاں کھیتی باڑی ہے، دیگر صوبوں میں بھی ضرورت تھی بارش کی، تو اللہ کے اپنے حساب کے پیمانے ہیں۔ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو ہم انسانوں کی مینجمنٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مینجمنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہترین مینجمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں اسلام آباد میں تقریباً آج اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تیسرا روز ہے مسلسل۔ اس وقت بھی مجھے آواز آ رہی ہے باہر بارش کے گرنے کی، اگرچہ کھڑکیاں بند ہیں چونکہ سردی ہے، ظاہری بات ہے۔ سورۃ الکاف کے اندر 4 بڑے بڑے واقعات ہیں۔
اور بچپن سے اس لیے میں نے ساتھ مثال دی کہ وہ عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں کہانیاں اپیل کرتی ہیں آپ کی کشش ہوتی ہے کہانیوں کی طرف، داستانیں اچھی لگتی ہیں، اور خاص کر کہانیاں بھی ایسی جو وانڈرز کی ہوں، جس میں عجوبے ہوں، ایسی داستانیں جو ہوش ربا داستانیں ہوں، طلسم ہوش ربا والی داستانیں، امیر حمزہ کی داستانیں ہوں یا الف لیلوی داستان ہو، وہ کہانیاں جنوں کی، اسی طریقے سے پریوں کی کہانیاں انسان کو مزہ کرتی ہیں۔ جیسا کہ میرا ہمیشہ یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ ہر بچے کی زندگی پر اگر غور کر لیا جائے تو انسان کی تاریخ کے ادوار جو گزر چکے ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا سارا ہائپوتھسس اور تھیسس کسی بھی بچے کی پیدائش سے پہلے، اس کی پیدائش کے بعد وما بعد ہمارے سامنے ہے۔ تو بچپن میں ایک ایسا دور ہے جہاں پہ انسان غار میں رہتا ہے، مادر کوکھ، رحم مادر۔ پھر وہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایک عجیب حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ ابھی اس کے پاس زبان بھی نہیں بولنے والی، ویسے تو ٹول سارے موجود ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن کیا سننا ہے، کیا دیکھنا ہے، اور جو کچھ دیکھنا ہے اس کو کیا معنی دینے ہیں، یہ کیا لفظ ہیں جو میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لفظ کیا ہے، معنی کیا ہے، ابھی اس کو کچھ معلوم نہیں۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جہاں آیا ہے اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ تو وہ بڑی حیرت سے دیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا علم بڑھتا ہے، جانتا ہے، وہ اس کو بتایا جاتا ہے، مسلسل بتایا جاتا ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ رشتہ ہے۔ کچھ کیفیات، کچھ جذبات، جبلتی طرز عمل اس کے اندر موجود ہے، رو پڑنا، بھوک پیاس کا عالم اس کے پاس ہے، محسوسات، احساسات اس کے پاس ہیں، دیگر حوائج ضروریہ وہ ان سے گزرتا ہے، گرمی سردی کا احساس بھی اس کو ہوتا ہے، لاڈ پیار بھی محسوس کرتا ہے۔ انسانی آبادیاں آدم اور حوا کے بعد کا جو زمانہ ہے، اسی حیرت سے دو چار ہوا، اسی حیرت سے سوال ہی سوال تھے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، میں کہاں ہوں، میں کیوں ہوں، کہاں سے آ گیا ہوں، کہاں سے آ گیا ہوں، یہ آواز کیا ہے، یہ بادل جب گرجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیا ان کا نام بادل ہے، یہ بھی بہت بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو نام رکھنا شروع کر دیے، انسان نے نام رکھنا شروع کر دیے۔ انسانی آبادیوں کی تاریخ ایسے ہی ہے جیسی کسی بچے کی تاریخ ہے۔ آپ بچے کی زندگی پر غور کر لیں، آپ کو انسانیت کی بہت ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی، ہومو سیپینس کی سمجھ آ جائے گی، انسان کس طریقے سے عقل و شعور کی طرف آیا ہے یہ آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ بچہ جو میری اور آپ کی زندگیوں میں شامل ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی لیبارٹری بن سکتا ہے، بہت بڑا ایک نظریہ بن سکتا ہے اگر ہم غور کرنے والے ہوں تو۔ انسانی آبادیاں بھی ایسے ہی آگے بڑھی ہوں گی، سوال ہی سوال، پھر سوالوں کے جوابات کی تلاش، جستجو، پھر بچہ گرتا اٹھتا بیٹھتا چلنا شروع کر دیتا ہے، بہت ساری باتوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسانی آبادیاں جو ہیں وہ علم و شعور کی ترقی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ جوانی آ جاتی ہے، پیک زمانہ، عروج کا زمانہ۔ تو بچپن میں کہانیاں، داستانیں اچھی لگتی ہیں بچوں کو۔ اگر آپ پرانی قوموں کا کبھی تاریخی جائزہ لیں تو انہیں بھی داستانیں بہت اچھی لگتی تھی۔ گریک میتھولوجی کی کہانیاں، چائنیز میتھولوجی کی کہانیاں، انڈین میتھولوجی کی کہانیاں، عرب میں چلے جائیں، الف لیلہ، 1001 راتاں، الف لیلہ و لیلہ، 1001 راتوں کی داستان، شہرزاد جو کہانیاں سناتی ہے، وہ کہانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر ہم اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں ٹارزن، عمرو عیار، اور پھر ابن صفی جاسوسی ناول شروع ہو جاتے ہیں۔ کہانیاں اچھی لگتی ہیں بچوں کو، ہر عمر کے بچوں کو۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی مورل ہوتا ہے، کوئی سبق ہوتا ہے، لیکن جو انسان جوانی کی طرف جاتا ہے، لڑکپن سے جوانی کی طرف، تو اب وہ کہانیاں جو بچپن میں اس کو اچھی لگتی تھی وہ اب اپیلنگ نہیں رہتی اس قدر، چونکہ اب وہ فیکٹس کی دنیا میں داخل ہو رہا ہے۔
اب زندگی کی تلخ حقیقتیں اس کے سامنے ہیں. اب زیادہ دیر تک وہ داستان سن کر سو نہیں سکتا. اسے محنت کرنی ہے, مجاہدے کرنے ہیں. تو سورت کاف جس کا لفظی مطلب ہی غار ہے, کاف کا لفظی مطلب ہے غار, اور غار بھی پہاڑ کے اندر ایک ایسی غار جو ایک کھو کی طرح کی ہو, بالکل اندر جا کے, پہاڑ کے اندر ایک غار ہے اور غار کے اندر بھی مزید اس کے کچھ چیمبرز بنے ہوئے ہوں, اس کو کاف کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی کاف کا ذکر آیا ہے. اسی طرح کا ایک غار غار ہرا بھی ہے, کوہ ہرا. ہرا کا لفظی مطلب, اس پہ میں نے بڑی تحقیق کی, یہی ایک پہاڑ ہی لغات میں نظر آتا ہے. اگرچہ ایک سیرت المصطفیٰ کاندلوی صاحب نے جو تحریر فرمائی اس پہ تلاش و جستجو انہوں نے لکھا ہے اس کے معنی, لیکن کسی مستند لغت میں تلاش و جستجو نہیں ہے. ہر جگہ پہ یہی لفظ لکھا ہوا ہے کہ اس کا معنی وہ پہاڑی ہے, وہ پہاڑ ہے, وہ غار ہے جہاں پہ قرآن کریم نازل ہوا, اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہرا کاف کی طرح پہاڑ کے اندر نہیں ہے, اور اس میں چیمبرز اس طریقے سے نہیں بنے ہوئے. ہرا دراصل ایک ایسی غار ہے جو پہاڑ کے ساتھ بس ایک گنبد نما, ایک خیمہ نما غار ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے, تفکر کیا کرتے تھے. تو عربی زبان کے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اعراب کے ساتھ حرکات وہ بدل جاتی ہیں, تو کلمے کا معنی بھی بدل جاتا ہے. جیسے ہر کا لفظ عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے, ہر کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو مقصور ہے ہرا, اس کا معنی جو ہے وہ مختلف ہوگا, ہر اور ہر. اب بات ہو رہی ہے غاروں کی, تو غاروں کی نسبت ہے پہاڑوں کے ساتھ زیادہ تر, اور پہاڑوں کا تعلق بہت ہے پیغمبروں کی زندگی میں, بڑا کردار ہے. میں بچپن سے پہاڑوں سے بڑی فیسینیشن لیتا ہوں, اپیلنگ ہے میرے لیے یہ پہاڑ مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتے ہیں, وہ کسی بھی خطے کے پہاڑ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں پہاڑ دکھائی دیتا ہے, کوہ طور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان میں ایک ہمیں پہاڑ دکھائی دیتا ہے, کوہ زیتون اس کو کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی پہاڑ دکھائی دیتے ہیں. پھر حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ ذکر ملتا ہے پہاڑوں کا. عاد و سمود کے حوالے سے جب حضرت صالح علیہ السلام, ان کے دور میں جب ہم پہنچتے ہیں ہود علیہ السلام کے زمانے میں, تو پہاڑوں کا ذکر ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹھہرتی ہے. بی بی حوا السلام علیہا اور حضرت آدم علیہ السلام جبل رحمت پہ آ کر ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو پتہ ہے احد کی کیا اہمیت ہے. کوہ ہرا جو ہے, جس کو جبل النور بھی کہا جاتا ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. پھر غار سور ہے, ایک غار سور بھی ہے, آپ اس کو بھی جبل النور کہہ سکتے ہیں. ہمارے لیے تو ہر چیز ہی نور ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے. تو سور کی بڑی ایک معنویت ہے اسلامی تاریخ میں. احد کی بہت معنویت ہے. احد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر پیغمبر کی زندگی میں پہاڑوں کی اہمیت ہے, صرف اسلام میں نہیں, دیگر مذاہب عالم کے اندر بھی پہاڑوں کی خاص الخاص نسبت ہے. اگر آپ چائنیز موویز میں دیکھیں تو ان کے جتنے بھی ٹیمپلز ہیں زیادہ تر تاریخی اعتبار سے وہ کہیں پہاڑوں پہ ہی دکھائی دیتے ہیں. بدھ مت میں, ہندو مت میں بھی آپ دیکھ لیں. ہمارے ہاں بر صغیر میں صوفیاء کرام کی زیادہ تر چلا گاہیں جو تھیں وہ پہاڑوں پر پائی جاتی ہیں. خواہ یہاں پہ امام بری آپ آ جائیں تو اوپر پہاڑ پہ ہمیں نظر آتی ہے ایک جگہ. پھر جہاں جہاں پہ بزرگوں کا یہ نظر ہے, اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے, میں جتنا بھی اس پہ سوچتا ہوں, پہاڑ ایک تو بلندی ہے, اور جب بلندی ہوتی ہے تو شور اس طریقے سے نہیں پہنچتا, تخلیہ ہے, سکون ہے وہاں پہ, تنہائی کا احساس ہے. اور اگر آپ نے کبھی پہاڑوں پہ وقت گزارا ہو, میرا چونکہ وقت گزرا ہے پہاڑوں پہ, کافی زیادہ وقت گزرا ہے جوانی میں,
مجھے پتہ ہے کہ مری کے پہاڑ کس طریقے سے روحانیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، کلر کہار کے پہاڑ کیا کرتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ بلوچستان کے اگرچہ بظاہر خشک پہاڑ ہیں، لیکن یہ پہاڑوں کا نقشہ اگر پوری دنیا میں کہیں ملتا ہے تو مکہ کے پہاڑوں کے ساتھ، مکہ اور مدینہ، یہ بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، ان کی ایک اپنی معنویت ہے۔ آئی وش کبھی آپ کا چکر لگ گئے تو آپ دیکھیں، میرا چونکہ ان پہ کئی راتیں گزری ہیں بلوچستان کے پہاڑوں پر، تو مجھے پتہ ہے ذکر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، فکر کی کیا کیفیت ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر۔ یہ ایک الگ اس میں جمالیات ہے، ایک الگ لذت ہے۔ تو آج سے آج سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جتنے بھی سیشن ہوں گے، میں کوشش کروں گا کہ ہم صرف سورۃ الکاف کی 110 آیات کا احاطہ کر سکیں، فار سم گڈ ریزن، اور دیر آر مینی گڈ ریزنس۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اور مومن سورۃ الکاف کے مضامین پر بہت غور کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ایک دور وہ جو گزر چکا ٹیکنالوجیکل اعتبار سے، ایک دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گزر رہے ہیں آہستہ آہستہ، ایک دور وہ ہے دیٹ از اہیڈ آف اس، جو آنے والا ہے۔ یہ جو بڑی ٹرانزیشنل فیز ہے، بڑی تیزی سے ہم جس طرف جا رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے آج کے بعد سے۔ نیٹ فلکس کو لے لیں یا ہالی ووڈ کو لے لیں یا دیگر فلم انڈسٹری یا ٹی وی انڈسٹری یا جو بھی ڈراماز بناتے ہیں یا لکھنے والے، وہ دوبارہ سے میتھولوجیکل انداز میں کچھ کہانیاں ہمارے سامنے کھڑی کر رہے ہیں۔ انسان آہستہ آہستہ، خواہ وہ ہلک کی کہانی ہو، سپرمین کی کہانی ہو، اسپائڈر مین کی کہانی ہو یا دیگر اس طرح کی کہانیاں، اس طرف جا رہا ہے انسان دوبارہ سے۔ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایک ایسے زمانے میں جب انسان بالکل مشینوں کے ساتھ مصروف عمل ہوگا اور مشینیں ہی مشینیں ہوں گی اور سارے کام ہی مشینیں سر انجام دے رہی ہوں گی، تو پھر انسان کو ضرورت ہوگی کہ کبھی مل بیٹھیں سجن کے ساتھ اور دو پیار کی باتیں کر لیں، کہ جدوں مل کے بیٹھیں گے تو پھر گلاں بڑیاں کرنیاں ایسی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا مناسب وقت ہے کہ اس پہ ہم سورۃ الکاف کے مضامین کی روشنی میں اس ٹرانزیشنل فیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہ ٹیکنالوجیکل دور ہے۔ ٹیکنالوجی سائنس سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ اسی کی ایک، آپ سمجھ لیں اسی کا ایک ظہور ہے، اسی کا ایک پہلو ہے، اسی کا ایک زاویہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو الگ سے فیلڈ بھی کہتے ہیں، چونکہ ہر چیز اب الگ ہی ہو گئی ہے۔ کبھی سائنس ہی تھی، پھر بایولوجی الگ ہو گئی، کیمسٹری الگ ہو گئی، فزکس الگ ہو گئی، میتھ الگ، آپ سمجھتے ہیں، تو ڈویژنس ہوتی جاتی ہیں۔ تو ٹیکنالوجی میری نظر میں کوئی الگ چیز نہیں ہے، لیکن اس کا ظہور الگ ہو رہا ہے۔ تو آنے والا زمانہ جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کا زمانہ ہے۔ ہر چیز آپ کی انٹرنیٹ آف تھنگس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ہر چیز ریموٹ، ڈیجیٹل، آگمنٹڈ ریالٹیز کے ساتھ، ورچوئل ریالٹیز کے ساتھ چیزیں، خواہ وہ گیمز ہوں گی یا کوئی بھی ذریعہ ہوگا، موڈ آف کمیونیکیشن ہوگا، کسی چیز کا میڈیم ہوگا، موڈ بھی چینج ہو رہے ہیں، میڈیم بھی چینج ہو رہے ہیں، موڈ بھی چینج ہو جائیں گے، لازمی بات ہے۔ تو وہ اکثر ہم اس پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہلے پیٹرن پر آپ غور کریں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ابتدائی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو توفیق دیتا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو موضوع دیتا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو الفاظ دیتا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو آپ کے الفاظ کو جملوں کی ترتیب بخشتا ہے۔ تو میرا یا آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ بھی کمال اللہ کا ہے۔ اور اسی بات پہ میں بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کو بھی بہت شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ان لمحات میں اپنے ذکر کی توفیق دے رہا ہے۔ بے شک یہ اس کی مرضی کے ساتھ ہے، بے شک یہ اس کی مرضی کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی توفیق کے بغیر فاروق شاہ تو کیا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان، کوئی بڑے سے بڑا انسان، دانشور
ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ سب اس کی مرضی ہے یا اس کی ناراضگی کے کام ہوتے ہیں. دو ہی تو چیزیں ہیں, یا آپ اس کی مان لیتے ہیں یا اس کی مانے بغیر کوئی کام کرتے ہیں. تو جب آپ اس کی مانے بغیر بھی چلتے ہیں تو توانائی پھر بھی وہی دیتا ہے, جہنم کی طرف دھکیلنے والی توانائی. اور ایک توانائی وہ ہے جو جنت کی طرف کھینچتی ہے, کشاں کشاں آپ کو وہاں پہ لے کے جاتی ہے. تو بات سورۃ الکاف کی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. سورۃ الکاف میں 4 بڑے بڑے قصے ہیں. چاروں کے اندر ایک کامن پیٹرن ہے, وانڈر, ڈیوائن وانڈرز ہیں اس کے اندر. انسانی عقل کی بس ہو جاتی ہے. چاروں قصوں کو اگر آپ پڑھیں تو ایلیگوریکل انداز ہے, تمثیلی انداز بھی ہے, علامتی پیرائے میں بات ہوئی ہے. جو ہم آگے بڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کتنے پیٹرن ہیں اس کے اندر. 4-5 تو بڑے بڑے پیٹرن ہو گئے نا, پھر اس کے اندر سب پیٹرنز ہیں, نشانیاں ہی نشانیاں, راز ہی راز, کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ سوچتے رہیں اور پھر آپ اپنی موجودہ زندگی کو بہتر کر لیں. صرف تلاوت کی حد تک نہیں, ثواب کی حد تک نہیں, حقیقی معنوں میں کرٹیکل تھنکنگ کے تمام ماڈرن پرنسپلز کی روح سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کی عقل کو ایک ڈرفٹ ملے گی, ایک انلائٹنڈ موڈ ملے گا آپ کو, انلائٹنمنٹ ایک آ جائے گی آپ کی زندگی میں, ایکنالجمنٹ بھی آ جائے گی, تسلیم, تحقیق بھی ہوگی اور تسلیم بھی پیدا ہو جائے گی. ایک عجیب سرشاری کی کیفیت سے آپ گزریں گے. اگر آپ اسی طریقے سے میرے ساتھ ساتھ آپ چلتے رہے تو یقین سرشاری اور لذتیں اور جمالیات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے. ذوق بھی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا ہے, وہ خوش ذوقی ہو یا بد ذوقی ہو, ذوق بھی ٹریول کرتا ہے. اصحاب کہف کا پہلا قصہ جو کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے, وہ مسیحی نوجوان جو جنہوں نے غار میں پناہ لی اور جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئے تھے. بہت خوبصورت قصہ ہے. قصہ قرآن کے قصوں میں سے قصہ ہے, قصص میں سے. اس کی بات کریں گے. بڑا خوبصورت پیٹرن ہے. 300 سال تک, 3 سینچریز, 3 صدیاں وہ سوئے رہے, اوپر 9 ایڈ کر دی اللہ تعالیٰ نے. اب اس میں ایک بڑا خوبصورت امتزاج بھی ہے, اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اگر کچھ مفسرین اس پہ لکھتے ہیں, محقق جنہوں نے تحقیق کی کہ 300 سال اگر سولر کیلنڈر ہو, گریگورین کیلنڈر 300 سال, تو لیونر کیلنڈر یعنی قمری تقویم کے مطابق وہ 309 سال بنتے ہیں. تو 3 سینچریاں, 3 سینچریز, 3 صدیاں, 309 سال قرآن کے الفاظ میں کہ 300 اور 9 سال اس میں, یعنی 300 اگر آپ شمسی تقویم کے لحاظ سے کہہ لیں تو قمری تقویم کے لحاظ سے وہ 309 سال ہی بنتے ہیں. بہت بڑا اعجاز ہے قرآن پاک کا. بعد میں لوگوں نے حساب کتاب لگایا لیونر کیلنڈر کا اور سولر کیلنڈر کا. اللہ اکبر. پھر ان کی تعداد کے بارے میں قرآن نے ایک بڑا خوبصورت پیٹرن دیا ہے کہ لوگ آپس میں ڈسکس کریں گے پیٹی ایشوز کے اوپر, تعداد کے اوپر, کہ جی 3 بندے تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, 4 بندے تھے, 5واں ان کا کتا تھا, 5 بندے تھے, 6واں ان کا کتا تھا, 6 بندے تھے, 7واں ان کا کتا تھا, وغیرہ وغیرہ. حتیٰ کہ جدید دور میں اب یہ بحث بھی شروع ہو گئی ہے کہ کیا وہ کتا ہی تھا یا وہ بھی کوئی بندہ ہی تھا, اور اس کے بارے میں بھی ایک نیا شوشہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکا ہے. تھوڑا سا پیچھے جائیں تو چونکہ یہ سٹوری بائبل میں بھی تھوڑی بہت ترمیم کے ساتھ اسی طریقے سے ہے. نصارہ کے ہاں زیادہ کہانی وہ ہے جو ہمارے پاس پہنچی ہے. جو یہود ہیں ان کے ساتھ ہماری کہانی تھوڑا سا ڈیفر کرتی ہے, لیکن ہے یہاں پہ بھی کہانی. اگر آپ گوگل پہ صرف سرچ کر کے لکھیں دا 7 سلیپرز یوٹیوب پہ, گوگل پہ, تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی, ڈاکیومنٹریز مل جائیں گی. ان کو کہا جاتا ہے دی 7 سلیپرز آف ایفیسس. ایک علاقہ ہے, ایک ڈیچیس یا ڈیشیس, یا جیسے اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں. اب یہاں پہ تھوڑی دیر رک جائیے گا. ایک ہوتی ہے ریسرچ,
جس میں بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ قرآن irrelevant بات نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو لوگ بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہوگی، اللہ کے نزدیک یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ وہ کتنا عرصہ سوئے رہے وہ بتا دیا گیا۔ پھر وہ کس علاقے میں تھے قرآن نے یہ مینشن نہیں کیا۔ تو جب مینشن نہیں کیا تو آج ایگزیکٹلی وہی نفسیاتی پیٹرن جو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو عمان میں بھی وہ غار نظر آتی ہے جس میں اصحاب کہف ٹھہرے تھے، جارڈن میں، ترکی میں 2 جگہ پہ وہی غار ملتی ہے، اور شام کے اندر بھی کہیں پہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ کل کلاں ہو سکتا ہے کوئی اور جگہ کھدائی ہو اور وہاں سے یہ دعویٰ ہو جائے کہ وہ جو اصحاب کہف تھے وہ یہاں پہ، تو قرآن ان کو irrelevant کہہ رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے، میں نے آپ کو شروع سے ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا میں ایسے تمام موضوعات سے بچتا ہوں جو irrelevant ہوتے ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو۔ بہت سارے ایسے موضوعات، بعض اوقات آپ میں سے کوئی سوال بھی کرتا ہے تو میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں کہ وہ irrelevant ہے۔ بہت ساری ایسی معلومات جو محض بوجھ ہیں، جن کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کا یہ مزاج ہے، قرآن ریلیونس کے اوپر جاتا ہے، کوئی چیز ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اصحاب کہف کی تعداد، وہ کتا اگلی ٹانگیں بچھا کے لیٹا ہوا تھا یا پچھلی ٹانگیں اس نے بچائی تھی، اور وہ کتا ان کا ہی کوئی بندہ تھا اور فلاں لغت کی روح سے اس کو کتا کہا جائے گا، یہ سب انسانی آپ ترامیم کہہ لیں، تراجم کہہ لیں، تعبیرات کہہ لیں، لامحدود کلام کے محدود تراجم ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ لامحدود کلام یا کلمہ وہی رہے گا اس کا متن، لیکن اس متن کا اظہار جب مقامی سطح پر ہوگا تو ایک نئی تعبیر سامنے آ جائے گی۔ یہ انسان کی مجبوری ہے۔ تو بائبل کی سٹوریز کے بھی مختلف ورژنز ہیں، قرآنک سٹوری کے بھی مختلف ورژنز مفسرین کرام کے ہاں دکھائی دیتے ہیں، اس بات پہ اختلاف ہے۔ آپ ترکی میں چلے جائیں تو ازمیر کے اندر یا اسی طریقے سے دوسرا کوئی شہر، تو اس کی ڈاکیومنٹریز میں نے دیکھی، وہاں پہ جانے والے نے یہی دعویٰ کیا کہ یہ وہی غار ہے، چونکہ وہاں پہ فیل آتی ہے۔ وہ بیسیکلی فیل آپ کے اندر پہلے سے ہے۔ اب جارڈن میں چلے جائیں تو اس کے بارے میں بھی پورے باقاعدہ چیمبرز بنے ہوئے ہیں، نشانیاں ہیں کہ کبھی یہاں پہ چرچ تھا اور پھر اس کو مسجد بنا دیا گیا، کیونکہ یہ بھی تاریخی ایک پیٹرن ہے کہ جہاں مسلمان پہنچتے تھے فاتحین، وہاں پہ مسجد بن جاتی تھی، اور جب کوئی علاقہ مسلمانوں سے چھن جاتا تھا تو وہاں پہ چرچ بن جاتا تھا۔ کل کلاں اگر سکھ کسی جگہ پہ جائیں گے تو وہ گردوارہ بنا لیں گے، یا ہندو کو جائے گا تو اپنا مندر بنا لے گا۔ یہ ہمیشہ سے انسان نے کیا ہے۔ یہی پیٹرن ہمیں ابرہا کے زمانے میں نظر آتا ہے، جب عام الفیل جس کو کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا ابرہا، اس نے چاہا کہ میں مکہ میں موجود یہ جو بیت اللہ ہے اس کو اپنا بنا لوں، بت کدہ بنا لوں۔ اب تو ابابیل اترے اور انہوں نے علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو وہ والی فیل ہے، ہاتھی والی فیل جو ہے۔ تو قرآن بے تکی باتوں کی طرف انسانی عقل کو دعوت نہیں دیتا، وہ جزیات کی طرف دعوت نہیں دیتا، وہ ایڈیشنل سٹف کی طرف انسان کو نہیں لے کے جاتا، وہ اصولی بات کرتا ہے، پرنسپلز، وہ پرنسپلز کی بات کرتا ہے کہ اس پہلے پیٹرن سے آپ نوجوانوں نے یہ لینا ہے کہ وہ نوجوان تھے، نوجوان اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، اور ان کے زمانے میں لوگ پیگانس تھے، وہ لوگ جو دوز who do not believe in one God اور in oneness of God۔ وہاں پہ کثیر تعداد میں معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی، دیوی دیوتا، ڈیٹیز جن کو کہا جاتا ہے، پلورل گاڈس۔ لیکن انہوں نے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اس بات پہ بھی بحث ہوتی رہتی ہے مورخین کے ہاں۔ قرآن اس کو بھی irrelevant کہتا ہے۔ وہ جو بھی زمانہ تھا، وہ جتنے بھی تھے، وہ جس بھی علاقے میں تھے، قرآن کہتا ہے کہ آپ اس بات پہ توجہ کریں کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اور اللہ کی خاطر انہوں نے ستم جھیلے، مشکلات برداشت کی،
اللہ کی خاطر انہیں ہجرت کرنا پڑی، اللہ کی خاطر ان کو پناہ لینی پڑی، اللہ نے ہی ان کو پناہ دی. اور 3 صدیاں، میں سوچ رہا تھا پاکستان 1947 میں بنا ہے، اس سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی، جس کو کچھ کتابوں میں غدر بھی کہا گیا، یا جیسے سر سید احمد خان نے لکھا اسباب بغاوت ہند. تو مختلف طرح اس ایک واقعے کو بھی پیش کیا گیا. تو اگر ہم ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس سے تھوڑا سا پہلے جائیں، 300 یعنی سال، یہ 21ویں صدی ہے، جو کہ ابھی 21 سال ہوئے ہیں. 21 یہ کر لیں، 100 پچھلی صدی کے کر لیں، 1900 سے لے کر 1900 جو 99 کر لیں، 100 سال وہ، پھر 1800 سے 1899 تک 200 سال کر لیں، اور پھر 1700 میں داخل ہو جائیں جو کہ 18ویں صدی تھی. اس میں سے چلو کچھ سال چھوڑ کے تو کچھ 100 وہاں سے لے لیتے ہیں، تو یہ تقریباً 309 سال یا 300 سال کہہ لیں گریگورین کیلنڈر کے مطابق. تو 17ویں 18ویں 19ویں یا 18ویں 19ویں 20ویں صدی، آپ نے دیکھا کہ کس قدر تبدیلیاں آ چکی ہیں زمانے میں. کرنسی بدل چکی ہے، زبانوں میں تبدیلیاں آ گئیں، ثقافت میں تبدیلیاں آ گئیں، رہن سہن میں، مکان بنانے میں تبدیلیاں آ گئیں. پرانے بادشاہ ختم ہو چکے، پرانے یعنی نیشنل سٹیٹس کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. پہلے وہ قبائلی دور اور اس سے پہلے اور طرح کا ہمیں زمانہ دکھائی دیتا ہے. کمیونیکیشن کے ذرائع بدل گئے، ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹرز کا زمانہ ہے، موبائل ہے. تو اگر 18ویں صدی کے شروع میں 1809 میں فرض کر لیں ایک بندہ سویا ہو، یا 1829 میں کر لے، 1830 میں کوئی بندہ اگر سویا ہو اس زمانے میں، اور 1800 کا زمانہ گزر جائے، 1900 والا زمانہ گزر جائے، اور 2000 والا زمانہ گزر جائے، بلکہ 1700 میں جانا پڑے گا ہمیں. تو آپ سوچیں کہ آپ 1700 میں سوئے ہیں، آنکھ کھلی ہے آپ کی 2021 میں. اب جب آپ سوئے تھے آپ کا لباس اور طرح کا تھا، گاڑیاں اور طرح کی تھیں، وہ چھکڑے مکڑے ہوں گے، گھوڑے، فضائیں اور طرح کی ہوں گی، سڑکوں کا، راستوں کا انداز اور طرح کا ہوگا، ہوٹلز اور طرح کا کھانا پینے کا، مارکیٹوں کا سسٹم ہوگا، سکے اور طرح کے چلتے تھے. اب آپ داخل ہوئے ہیں جب، تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ جی فیس بک بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، اور فاروق شاہ بیٹھا ہوا لائیو سیشن کر رہا ہے تہجد کے وقت. 18ویں صدی کا بندہ سویا ہوا، 21ویں صدی میں آنکھ کھلے، کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ اس پیٹرن پہ آپ نے غور کرنا ہے. تو سچ ور دا فیلنگز آف دوز رائچس مین، جن کو 7 سلیپرز کہا جاتا ہے. قرآن ان کی تعداد کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اس نے جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس کی بات کی ہے کہ یہ ارریلیونٹ ہے. تو اس ارریلیونس کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. یہ جو اکثر لائیو سیشن میں حوالے دیتا ہوں کہ ہم بے تکی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، لا یعنی باتیں جن کو میں کہتا ہوں، ایبسرڈ، فضول باتیں جن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. فالٹ لائنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کتابوں کو پکڑا ہوا ہے، تشہد کے اندر انگلی ایسے کرنی ہے یا ایسے ایسے کرنا ہے، کانوں کو ٹچ کرنا ہے یا دور رکھ کے ہاتھ کرنے ہیں، رفع یدین ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہاتھ ادھر باندھ رہے ہیں کہ ادھر باندھ رہے ہیں، پاؤں کھڑا ہونا چاہیے کہ بیٹھا ہونا چاہیے، سلام پھیرتے ہوئے کندھے کو دیکھنا ہے یا دور دیکھنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عجیب و غریب قسم کی ایسی چیزیں جو ارریلیونٹ چیزیں ہیں ان کے اوپر زیادہ بحث ہو رہی ہے. یہی ارریلیونٹ بحثیں تھیں جب ہلاکو خان حملہ کر رہا تھا، نور کے بشر. امت مسلمہ بہت ساری ارریلیونٹ باتوں کی طرف آ چکی ہے. ارریلیونٹ باتوں نے فرقہ واریت کو جنم دیا ہے. ایسی باتیں جن کا کوئی تک نہیں بنتا، جن کے بغیر جیا جا سکتا ہے، لیکن کیا کریں انسانی نفسیات کا، یہ کوئی نئی نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں اصحاب کاف کے زمانے کی. یہ جو کاف صورت ہے اس کا ایک شان نزول بھی ہے مسلمانوں کے ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بندے آئے، ڈیلیگیشن، وفد، کہیں سے پڑھ پڑھا کر سیکھ کر
کہ ایک نیا پیغمبر انہوں نے دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہودیوں نے ان کو کہا کہ جا کے ان سے یہ 3 سوال کیجئے. اگر انہوں نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں. اور اس میں ایک چوتھے سوال کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کب آئے گی. اگر انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تو بھی وہ جھوٹے نبی ہیں معاذ اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سوال کا جواب تو یہ دیا کہ اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی. اور باقی جو 3 سوال ہیں اس میں یہ اصحاب کہف کے حوالے سے بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس میں واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو, اور پھر کچھ عرصہ تک وہی کا سلسلہ رک گیا, جو مفسرین کرام کے ہاں دکھائی دیتا ہے. میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے, میرا یہ موضوع نہیں ہے, کیونکہ ہمارے موضوع کے ساتھ یہ چیزیں کچھ ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. بہرحال سورۃ کاف نازل ہوئی, شان نزول میں ہے, کچھ جگہوں پہ میں نے پڑھا کہ 70,000 فرشتوں نے اس کو رخصت کیا اس سورہ مبارکہ کو. بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کی کون سی چیز ہے جو عظیم نہیں ہے؟ قرآن کی کسی بات کو تولنا بڑا عجیب سا لگتا ہے. قرآن ایز اے ہول عظیم چیز ہے, عظیم معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہم نے ارریلیونٹ چیزوں کی طرف نہیں جانا. یہی میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا, اور یہی ٹریننگ میں آپ کو دے رہا ہوں کئی سالوں سے کہ ارریلیونٹ باتوں پہ وقت نہ ضائع کیا کریں. یہ جو نٹی گریٹی ہوتی ہے نا, ہم ان میں پڑے ہوئے ہیں. اور میں بڑی تحقیق کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نٹی گریٹی نے خلافت عثمانیہ کا بیڑا غرق کیا. اس نٹی گریٹی نے امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی نقصان پہنچایا. اسی نٹی گریٹی سے ہماری جو ملوکیت کا عہد تھا یہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہ گول کو باڑا کرتے ہوئے. اسی نٹی گریٹی سے امت مسلمہ کے اندر بڑی واضح طور پر تفریق ہوئی ہے کہ ہم متشابہات کے پوسٹ مارٹم میں پڑ گئے. ہم نے وہ باتیں بھی ڈسکس کرنی شروع کر دیں جو ہم سے پہلے قومیں ڈسکس کیا کرتی تھی. یوم السبت کے حوالے سے ہوں, گائے ایسی ہونی چاہیے, فلاں کام ایسے ہونا چاہیے, فلانی چیز ایسی ہونی چاہیے, کوئی نیلی ہونی چاہیے, ادھر سے نوک نکلی ہونی چاہیے. ہاں, یہ حجتیں ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے حجتوں سے بچو. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ, بی ریلیونٹ, بی اسپیسیفک. قرآن کا یہ انداز ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے. تو اصحاب کہف سے جو پیٹرن لینا ہے, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. آپ کو رائچسنس ہونا ہے اور آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. میں اور بہت سارے پیٹرنز اس میں دیکھتا ہوں, ہر مرتبہ نیا پیٹرن. آہستہ آہستہ وہ بھی شیئر کروں گا, لیکن یہ پہلا قصہ آپ کو بتایا. دوسرا, ایک انسان بہت دولت مند, باغ ہی باغ ہیں, آؤٹر باؤنڈری کھجوروں کی ہے جو کہ سخت, کھجور سخت ہوتی ہے, اندر انگور جو کہ نرم ہے. پانی کا بندوبست ہوا پڑا ہے, اس کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی, سونا چاندی اس کے پاس ہے, اولاد بہترین اولاد اس کے پاس ہے. تو تکبر آ جاتا ہے وہاں پہ, تکبر. اس کے اندر بڑا خوبصورت پیٹرن ہے کہ سورۃ الکاف کے اندر, جو کہ بڑی وانڈرز والی صورت ہے, معجزاتی حوالے دیتی ہوئی, اس میں یہ باغوں والے کا ذکر بھی ہے. اس میں بھی بات کریں گے کہ باغ کس قدر پھیلا ہوا تھا, دولت بھی تھی, جائیداد بھی تھی, اولاد بھی تھی, سب کچھ تھا. لیکن اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود تکبر میں مبتلا ہو کر اس اللہ سے انکار کر بیٹھا, شیخی بگارنا شروع ہو گیا, ابلیسی ہو گیا, اور پھر وہ باغ تباہ و برباد ہو گیا. اس میں بہت پیٹرن ہے. تیسرا, جو 15ویں اور 16ویں سپارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام, آئی وش کہ میں اسی کے اوپر بات کرتا کرتا دور نکل جاؤں. بہت خوبصورت پیٹرن اس کے اندر. ستجدونی انشاءاللہ, وہ جو 16واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا, قال علم انک لن تستطیع معی صبرا, میں تینوں کیا سی تیرے کو صبر نہیں ہونا. اس کی نٹی گریٹی میں بھی لوگ پڑے ہیں. خضر علیہ السلام کون ہے, اس طرح کی بحثیں بھی چھڑی ہیں ہمارے اپنی مسلم ہسٹری کے اندر, اسلامک ہسٹری میں. ہماری بھی بہت ساری لائبریریوں کے شیلف فضولیات میں بھرے ہوئے ہیں. فضولیات سے آپ فرقہ واریت
کے اوپر لکھا گیا سارے کا سارا لٹریچر جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں جن سے ہم آج نبرد آزما ہیں، یہ وہ بال کی کھال تھی جو اتاری گئی تھی، بال کی کھال جو اتاری گئی تھی۔ اور ایسا جب بھی ہوتا ہے انسان اصل مقصد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صراط مستقیم دراصل تمام یہ ایبزرڈٹیز کو، توہمات کو، خرافات کو، فضولیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، پیچھے چھوڑتے ہوئے، ایک ہی خیال کے ساتھ، ایک ہی راستے کے تحت منزل تک پہنچنا ہے۔ اب جب یہ تصور سامنے آیا تو میں نے یوگا کے بارے میں، ریکی کے بارے میں، مائنڈ پاور کے بارے میں درجنوں کتب کا مطالعہ کیا اس کو سمجھنے کے لیے۔ ہر بندے نے یہ کہا، خواہ اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ تھا، فوکس یا کنسنٹریشن کے اوپر یا مائنڈ پاور کے اوپر جو بھی کتاب لکھی گئی جدید نیورو سائنسز کی روح سے، ان سب نے یہ کہا تھا کہ آپ کی کلیئرٹی آف مائنڈ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وننس آف تھاٹ ہو آپ کے پاس۔ جہاں کہیں شرک آ جائے گا برین فوگ شروع ہو جائے گی۔ وہ برین فوگ جو ہے وہ انسان کو پولیرٹی کی طرف لے جاتی ہے، وہیں سے پھر وہ وحدت اور کثرت کے فلسفے ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی بڑے خوبصورت پیٹرن ہیں، بڑی عجیب و غریب قسم کے ایونٹس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مچھلی سمندر میں، دریا میں واپس چلی جاتی ہے، کشتی میں سوراخ کر دیا جاتا ہے، بچے کو مار دیا جاتا ہے۔ جس علاقے کے لوگ مہمان نوازی نہیں کرتے وہاں ایک دیوار بغیر اجرت کے کھڑی کر دی جاتی ہے۔ انسانی عقل حیران کیوں نہ رہے؟ شریعت کے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی پوچھ اٹھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کشتی میں سوراخ کر دیا، بچے کو مار دیا، دیوار کیوں بنانے کی ضرورت تھی؟ انہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر، پیٹرن ہی پیٹرن ہے اس کے اندر۔ تو ہمیں ان پیٹرنز کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت کا ہی ذکر ہے، ہم نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ ارریلیونٹ چیزوں کی طرف ہم نہ گئے ہیں نہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اپنی زندگی میں رکھ لیں، اگر آپ ان پرنسپل، قرآن کے پرنسپلز کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ جتنی بھی مشکلات ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم بال کی کھال اتارتے ہیں، ہم فضولی پڑے ہوئے ہیں، ہم ایسی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنا فرقہ واریت کا لٹریچر ہے جن کو اب میں وومٹ آؤٹ کر چکا ہوں، چونکہ ایک طویل عرصہ میں نے بھی ان کے اندر اپنی زندگی کے کچھ سال گزارے ہیں ابتدائی، جس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندے نے دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے اور ہر بندے نے دوسرے کو فتنہ قرار دیا ہوا ہے فروئی معاملات کی وجہ سے۔ اسی پہ یہ ساری بدعات کی بحث ہوئی ہے، اسی پہ ایک دوسرے کو مشرک کہا گیا ہے، اسی سے ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دے دیا گیا۔ نو ون کین ڈینائی دس فیکٹ۔ ہماری لائبریریاں، اپنی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، ہر جگہ پر میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ آیتوں کو کہاں جوڑ دیا گیا، کچھ آیتوں کو کہاں جوڑ دیا گیا، کچھ آیتوں کو کہاں جوڑ دیا گیا۔ یہی حال ہم نے احادیث کے ساتھ کیا۔ ایک حدیث یہاں پہ ضعیف ہے، وہاں پہ حسن ہے، وہی مرفوع اور موضوع کی کہانیاں، عجیب و غریب قسم کے، یعنی لا یعنی قسم کے معاملات تھے، فالٹ لائنز کے معاملات تھے۔ 1400-1500 سال پیچھے جا کے کچھ ایسے معاملات چھڑے گئے، اور جس کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے واقعات، حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مثال لے لیجیے، میں آپ کو صرف ایک چنک دکھا رہا ہوں کہ اس بحث کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں امت مسلمہ کو کہ اس کے اوپر توانائیوں کا اصراف کیا جائے۔ جب میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا آپ مان جائیں گے کہ امت مسلمہ کا 21ویں صدی میں جو زوال ہے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں اس بات سے کہ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ختیجہ تھیں یا ختیجہ تھیں، نمبر ایک، بیوہ تھیں یا بیوہ نہیں تھیں، 40 سال کی تھیں یا 25 سال کی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں یا 1 تھی۔ اس طرح کے موضوعات، یہ وہ نٹی گریٹی ہے جس نے امت مسلمہ کو لا یعنی باتوں کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اس پہ زیادہ سے زیادہ جو کاروبار ہوا ہے اہل تشیع میں وہ ذاکروں کا ہوا ہے،
اہل سنت کی طرف آ جائیں تو ان ملاؤں کا ہوا ہے جنہوں نے ان تمام معاملات کو، ان جزیات کو کیش کروایا ہے. اسی کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، اسی کی وجہ سے قرآن سے دوری کا راستہ ہوا، اسی کی وجہ سے امت مسلمہ اپنے اصلی ہدف سے پیچھے چلی گئی. آج امت مسلمہ کے اندر وہ جو حریت قرآن دینا چاہتا ہے، وہ جو میدان کا مجاہد بنانا چاہتا ہے قرآن، وہ ہمیں جہاد و جوہد دکھائی نہیں دیتا. یہ جو تساہل ہے، یہ جو کاہلی ہے، یہ جو خانقاہوں کے اندر بیٹھے رہنے کی خو ہے، یہ اسی نٹی گریٹی کا شیوا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے قلم بھی چھن گیا، تلوار بھی چھن گئی، اور بظاہر تسبیح کا ایک جسم ہے جس کو ہم رولتے رہتے ہیں. ہم رول چکے ہیں اور پھر بھی ہم تسبیحاں رولتے رہتے ہیں. تسبیحوں کے رولنے سے معاشروں کے رولنے کا، افراد کے رولنے کا عمل نہیں رکا کرتا. تسبیحاں بعد میں رولا جاتی ہیں، پہلے خندق کھودی جاتی ہے. ہم نے تعریفات ایسی کر لیں، تعریفات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور بڑی تحقیق کی روح سے کہہ رہا ہوں. مصطلحات کا ایک لفظ ہوتا ہے، اصطلاحات کہہ لیں آپ اس کو، ٹرمز ہوتی ہیں. عربی کی اپنی ہیں، فارسی کی اپنی ہیں، کچھ ٹرمز ہیں. ہم نے پہلے لفظوں کو اپنے معنی دیے اپنی مرضی کے، پھر ان معنوی جہان، وہ جو جہان تھے معنوی، ان کی روح سے ہم نے عقائد دیے، اپنے اصول فرامین بنانے شروع کر دیے، اور پھر ان کی روح سے ہم نے دین کا ایک ترجمہ کر لیا. جس نے قرآن کو اس طریقے سے ترجمہ کیا، مقامی ترجمہ ہو گیا. وہ جو اصل منزل تھی، وہ جو صراط مستقیم تھا، وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا. کاش میں یہ بات آپ کے سامنے نہ کرتا، کاش، لیکن میں کیا کروں. تہجد کا وقت ہے اور میری ذمہ داری میں ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، کہ اگر امت مسلمہ کے پچھلے 700-750 سال مجھے روشن نظر آتے تو میں کہتا کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. میں اس لیے انتہائی محفوظ اور محتاط طریقے سے اتنا لفظ کہا کرتا ہوں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. اور جب میں یہ لفظ کہتا ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں، اللہ کی مہربانی سے اور اس قرآن کے نور کی وجہ سے جس قدر بھی روشنی تھوڑی بہت آئی ہے، وہ بھی اللہ کی مہربانی سے آئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس میں کہ امت مسلمہ اپنے اصلی راستے سے اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئی کہ کرنے والا کام ہم نہیں کر رہے. جس پہ میں اکثر ایک شعر مستی میں پڑھ دیتا ہوں علامہ اقبال کا، چونکہ اس سے بہتر شعر مجھے دکھائی نہیں دیتا اردو ادب میں. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ روح نظر نہیں آتی، وہ شعلہ مکالی وہ والی نہیں، برق تبھی نہیں ہے، شعلہ مکالی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو حجازی اوصاف تھے وہ وننس کی طرف جاتے تھے. یہ جو نٹی گریٹی ہے، یہ جو جزیات ہیں، یہ جو بال کی کھال اتاری گئی ہے، اس نے ہمیں اپنے اصلی مرکز سے دور کر دیا ہوا ہے. میرے اور میرے منزل کے راستے میں اس قدر رکاوٹیں ہیں کہ مجھے ان آبسٹیکلز کو پار کرنا پڑتا ہے. نوجوان کنفیوز ہوتے ہیں، کنفیوز ہونے کے بعد بوریت کا شکار ہوتے ہیں، بوریت کے بعد وہ اچک لیے جاتے ہیں چونکہ وہ ان تمام چیزوں سے بیزار ہو جاتے ہیں. میں ایک معلم کی حیثیت سے میرا واسطہ ہے نوجوان نسل کے ساتھ. براہ راست مجھے پتہ ہے کہ نوجوانوں کے سوالات کیا ہے، وہ کس سمت میں جا رہے ہیں. ہم بڑی بے خبری میں مارے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں ان پیٹرنز کو تلاش کرنا ہے جو ریلیونٹ ہے، اور ہمیں سیٹ اسائڈ کرنا ہے تمام ارریلیونٹ چیزوں کو. یہ جو ہماری زندگی کے اندر کلٹر ہے نا، دماغوں کے اندر ہماری فکر جو کلٹر میں چلی گئی ہے، یہ جتنا جنک مال ہم نے اپنے ارد گرد، کہ ہم نے فالتو بوجھ لادے ہوئے ہیں اپنے اوپر. توحید فالتو دیوی دیوتاؤں کو نکال دینے کا نام ہے، فالتو بوجھ کو ہٹا دینے کا نام ہے. پھر انسان کو معرفت توحید حاصل ہوتی ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ کی طرف آتے ہیں تو آپ کا ذہن پرسکون ہونا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ کے اندر وننس آ جائے گی، اور بڑی سائنٹیفک چیزیں اس کے اندر آئیں گی. آپ دیکھیں گے کہ میں کسی وجہ سے سائنس
کا اتنا لور ہوں، سوچنے والے دماغوں کا۔ چوتھا واقعہ جو بڑا پیٹرن ہے وہ ہے ذوالقرنین کا۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں بھی میں نے بڑی بڑی بحثیں دیکھی ہیں، فضول بحثیں دیکھی ہیں۔ ذوالقرنین لفظ کے اوپر چلو وہ تو ہمیں عربی میں مل جاتا ہے، لغات میں بھی ہے، اے مین آف دا کنگ آف ٹو ہارنس۔ پھر ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے، پھر وہ مغرب کی طرف گئے، پھر وہ درمیان میں پہاڑوں پہ آئے۔ انہی میں ہمیں ایک اور بڑا مافوق الفطرت واقعہ ملتا ہے یاجوج ماجوج کا۔ اب قرآن نے اس کی جزیات بیان نہیں کی ہیں، لیکن یاجوج ماجوج کے اوپر میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ یہی چیزیں ہمیں عیسائیت میں بھی نظر آتی ہیں۔ میرے پاس بہت پرانی پرانی کتابیں پڑھی ہیں جو 1700-1800 صدی میں لکھی گئی تھی، لیجنڈ سٹوریز، سٹوریز آف دی لیجنڈس۔ ان کے اندر یہ جو ایفیسس ہے، یہ جو علاقہ، اس کے بارے میں 7 سلیپرز کی کہانی ہے۔ پھر مجھے شوق ہے ڈاکیومنٹریز کا، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ جتنے منہ اتنی باتیں، میرے اور آپ کے لیے جو لازمی ہے اور اسی میں نجات ہے، اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے آپ کو سکیٹرڈ کر کے دیکھا ہے، جس نے کلٹر میں گھس کر دیکھا ہے، جنک میں، سٹور میں جب آپ گھس جاتے ہیں نا تو آپ کو ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ آپ کو چونکہ آرگنائزڈ نہیں ہے چیزیں، لہٰذا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ویئر از دی رائٹ پاتھ۔ جب آپ یشرح صدرہ للاسلام کی طرف آتے ہیں، آپ کا سینہ کھل جاتا ہے، آپ کو صراط مستقیم دکھائی دیتا ہے، دیٹ از قرآن، جس پہ ہم رمضان المبارک میں بات کر چکے ہیں کہ یہ قرآن ہی آپ کو وہاں پہ لے جائے گا، کلٹر فری کرے گا، آپ کو پیس آف مائنڈ عطا کرے گا، فوکس میں لے جائے گا، آپ سے فالتو بوجھ ہٹا دے گا، آپ کو ان تمام موضوعات سے روک دے گا بات کرنے سے، چونکہ یہ قرآن تحقیق کی سند لگاتا ہے، شرط لگا دیتا ہے، خبردار کوئی فاسق بندہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے چھان بین کر لو، پڑتال کر لو، یہ نہ انجانے میں تم کسی پر ظلم کر بیٹھو۔ مجھے بتائیے، اتنا سادہ پیغام جس کو لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر، اپنی عقل کو اور اپنی ایگو کو نمایاں کرنے کی خاطر ایسے ایسے مقامی ترجمے کر لیے ہیں کہ اب شاید ہی کبھی ہم اس صراط مستقیم تک پہنچ سکیں۔ دعویٰ ہر فالس گاڈ نے یہ کیا ہے کہ وہی ٹرو گاڈ ہے۔ ہر فالس گاڈ نے ٹرو گاڈ کو ہمیشہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر دور کے فالس گاڈ ڈوبتے رہے ہیں، ابھرتے تھے، ڈوب جاتے تھے، پیچھے صرف ٹرو گاڈ ہی رہا ہے ہمیشہ۔ جتنے مقامی ترجمے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو بدنیتی سے لکھے گئے، اس میں فرق ہے، ہر ترجمہ مقامی نہیں ہوتا، اگرچہ کسی مقام پر ہی کیا جائے گا، لیکن جہاں پہ بدنیتی شامل ہوتی ہے وہ کچھ عرصہ تو گل کھلاتی ہے اور ایک کثیر تعداد متاثر بھی ہوتی ہے، لیکن آخر کار وہ سائنس کی جدید ترقی، آنے والا زمانہ حیرت ناک انداز میں جب سامنے آتا ہے، پرانے سکے چلتے نہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے لوگ نئے زمانے میں، سارے جو نئے زمانے کے لوگ تھے وہ کچھ اور باتوں کو مان رہے ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں مان رہے ہوتے ہیں جن باتوں سے کہ ماننے پر آپ کو بھاگنا پڑا، پناہ لینی پڑی غار میں، تو آپ کو حیرت کا شکار ہونا پڑے گا۔ لیکن ان کا اصحاب کہف کے واقعے میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ زیادہ رجحان اس اللہ کی وحدانیت کی طرف جانے کی بجائے اس بات پہ ہو گیا کہ اس کو عبادت گاہ بنا لیا جائے، اس پہ مسجد کھڑی کر دی جائے، مزار بنا لیے جائیں، اس کے اوپر لنگر خانے کھول دیے جائیں، اس کے اوپر ایسی محفلیں منعقد کی جائیں۔ اگین یہی ہوتا ہے، واسف باسفا کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے ساتھ اس سے زیادہ زیادتی ناانصافی کیا ہوگی کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق بھی عمل نہ کیا جائے، کہ میں داتا تو کرتا رہوں لیکن مجھے داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہ ہو کہ کشف المحجوب میں انہوں نے کتنے کڑے پہرے لگائے ہیں، میں لے یارویں والے دن نا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، یہ قوالیاں تو میں گاتا رہوں، مست بھی ہوتا رہوں، لیکن مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے ساتھ کسی قسم کا میرا تعلق نہ ہو، میں معین الدین چشتی اجمیری کا مست ملنگ بن جاؤں، مست ملنگ تو بن جاؤں، لیکن مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ معین الدین چشتی اجمیری کی راتیں کیسے بسر ہوتی تھیں تہجد میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ تو ہو جاؤں، عشق کا اظہار تو کروں، لیکن مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی زندگی کا انقلاب کیا ہے۔ میں
حلاج سرمدی نغمے کی طرف تو بات کرتا رہوں انا الحق کی، لیکن مجھے نہ حق کا پتہ ہو نہ ایگو کا پتہ ہو کہ ایگو کیا کرتی ہے انسان کی زندگی میں. یہی تو ظلم کیا ہم نے. ہم چومنے چاٹنے والے لوگ بن جاتے ہیں، ہم رسوم و رواج والے لوگ بن جاتے ہیں، ہم وہ لوگ بن جاتے ہیں جو میلاد کے اوپر تہوار کی شکل میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں نہیں آتی. چونکہ وہ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر دور کے انسانوں نے اسی طریقے سے نیٹی گریٹی کی طرف اپنی توانائیوں کا اسراف کیا ہے. تعداد کے اوپر لڑے ہیں، رنگ کے اوپر لڑے ہیں. وہ بلی کالی تھی یا بلی سفید تھی، بادلوں میں محمد لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا، چاند میں فلاں شخص کی شبیہ نظر آئی یا نہیں آئی، چاند میں مجھے مولا علی لکھے ہوئے نظر آئے یا نہیں نظر آئے، روٹی پہ مجھے حسین لکھا ہوا نظر آ گیا ہے، بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے روزے کا سایہ نہیں ہے، چاہے فوٹو شاپ کی مینوپولیشن کی ہو. سبحان اللہ کہہ کر آگے شیئر کر دیجئے. چونکہ مچھلی کے دھڑ کے اوپر کتے کا سر لگا ہوا ہے، یہ نہیں پتا کہ کسی انسان نے فوٹو شاپ کے اوپر دو پارٹس کو لے کے جوڑ کے ایک ایسی مچھلی بنا دیا جس کے سامنے کتے کا حصہ لگا دیا گیا. یہ ہمارا علمی مقام و مرتبہ ہو کے رہ گیا ہے. اور دھڑا دھڑ شیئر کرنے والے بھی کون ہیں؟ ہم سے مراد یہ ہے کہ وہ کثیر تعداد جن کا اتنا سا بھی سروکار نہیں ہے تحقیق کے ساتھ مال چھاپ رہے ہیں، نیٹی گریٹی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک، چونکہ یوٹیوب ہے، تھینکس ٹو گورا کہ انہوں نے بنا لیا ہمارے لیے. اب ہم آگے ہیں، وہی جو گلی محلے میں ہماری نیٹی گریٹی تھی وہی جزیات لے کے ہم نے چینل بنا لیے ہیں. ہم آج بھی نور اور بشر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. باغ فدق کا معاملہ کیا تھا، ہم نے یہ بحثیں ڈسکس کرنی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقامات کے بارے میں ہم نے باتیں کرنی ہے. ہم نے عجیب و غریب قسم کی اسلام کے اندر ایسی ایسی ابحاث کو، بحثوں کو جنم دے رکھا ہے جو انتہائی ارریلیونٹ ہے. میرا اور آپ جیسے نوجوانوں کا، یا میں جن کا بچہ ہوں، جن اساتذہ کرام سے میں نے فیض لیا ہے، ان کا درد یہ تھا کہ امت مسلمہ کو اس زوال سے کیسے نکالا جا سکتا ہے. یہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. ہم کیوں زبوں حالی کا شکار ہیں، یہ ریلیونٹ ہے. یہ انحطاط کا عمل کیسے رکے گا، یہ ریلیونٹ ہے. میں اور آپ اجڑ کیوں رہے ہیں، یہ ریلیونٹ ہے. میں اور آپ اس دنیا کے بعد کی جو اٹرنل لائف ہے اس میں سکسیسفل ہوں گے یا نہیں، یہ ریلیونٹ ہے. اور میں اور آپ کیا ایک جیسے نظام عدل کا سامنا کرتے ہیں یا نہیں، یہ ریلیونٹ ہے. میرا اور آپ کا نظام تعلیم مختلف ہے یا نہیں، یہ ریلیونٹ ہے. مجھے اور آپ کو زندگی میں نشو و نما کے برابر مواقع مل رہے ہیں یا نہیں، یہ ریلیونٹ چیزیں ہیں. لیکن آپ اپنے سیاسی نظام کے اندر دیکھ لیجئے، آپ اصحاب کہف تو پہلے کا واقعہ ہے. آپ آج 21ویں صدی میں کبھی ٹی وی چینلز کے سامنے بیٹھیے، آپ کو وومٹ آؤٹ ہو جائے گا. یو ول وومٹ. کیوں؟ چونکہ انتہائی ارریلیونٹ باتوں کی ڈسکشن ہو رہی ہوگی. پورا پورا گھنٹہ یہ وقت برباد کر دیں گے. کوئی ادھر بیٹھا ہوگا، کوئی جو اصل موضوع ہے اس پہ بات نہیں کی جاتی. پاکستان کے اصل درد کے اوپر کتنی بات ہوتی ہے، یہ اصل درد ہے، یہ ریلیونٹ ہے. آپ اپنے سیاسی جلسوں کو دیکھ لیں، ہماری ساری توجہ ارریلیونٹ نعروں کی طرف جاتی ہے. ہم ہمیشہ ارریلیونس پہ جاتے ہیں، مرتے ہیں اس کے اوپر. ریلیونٹ چیز یہ قرآن پاک، جو سب سے زیادہ ریلیونٹ تھی، یہ میری اور آپ کی زندگی میں ارریلیونٹ کرنے والے ہمارے لیے ریلیونٹ ہو گئے ہیں. یہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہونی چاہیے تھی، یہی سب سے زیادہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے. رکھا ہوا ہے بس، غلاف چڑھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، غلاف چڑھائے ہوئے، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے. اس کو کھول کے اس کے مطابق، ان کے پرنسپلز کے مطابق اپنی زندگی کو باصول نہیں بناتے. کہانیاں، قصے، محض کہانیاں اور قصے کے طور پر سنائی جاتی ہیں. اس میں سے وہ پیٹرن نہیں لینے جس سے زندگی سدھر سکتی ہے، سنور سکتی ہے، مہک سکتی ہے. آپ اپنی زندگیوں پہ غور کیجئے گا، آپ کو سارا کلٹر دکھائی دے گا. مسلک کے نام پر، فرقے کے نام پر، لا یعنی باتیں، سراب ہی سراب، فریب ہی فریب، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، سو کالڈ نظام کے نام پر، سارے فریب ہیں. مڈل کلاس کے لیے تو بہت فریب ہے.
پوچھے مت حاکموں نے، حکمرانوں نے محکوموں کو ٹریپ کر کے رکھنے کے لیے کس قدر جال بچھا رکھے ہیں، اور ہم آسانی سے، انسانی عقل والے لوگ آسانی سے ٹریپ ہو جاتے ہیں، ہر دور میں ہوئے تھے۔ ہم اس طرح کی بحثیں کرتے رہیں گے، مولا علی کا مقام و مرتبہ، فلاں کا مقام و مرتبہ، فلاں کا مقام و مرتبہ۔ کاش ہم ان ارریلیونٹ باتوں سے بچ جاتے۔ ہمارے لیے ریلیونٹ صرف کربلا سے ہم شروع کر دیں، ہماری ریلیونس سامنے آ جائے گی کہ ہمارے لیے ریلیونٹ کیا ہے۔ ہمارے لیے ریلیونٹ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ امت مسلمہ کا عروج ہمارا ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ ہماری یہ زبوں حالی، اس سے باہر نکلنا ہمارے لیے ریلیونٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ایسی بحثیں کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ سوچتے رہیں کہ کتا جو تھا وہ کتا نہیں تھا، وہ بندہ تھا، اور یہ جو فلاں آیت ہے اس کی روح سے یہ فلاں نقشہ جو ہے یہ بنتا ہے، اور فلاں ریسرچ کی روح سے یہ بنتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی پہ میں نے آپ کو بتایا ہزاروں مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں، فرق کیا پڑا ہے؟ اقبال کے اوپر سب سے زیادہ تحقیقی کام ہوا ہے، کیا اقبال ریلیونٹ ہے؟ لیٹ می نو پلیز، میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا تہجد کے وقت۔ اقبال کے اوپر سب سے زیادہ پاکستان میں ریسرچ ورک ہو چکا ہے۔ از اقبال ریلیونٹ؟ نو، پلیز نو، ہی سب سے زیادہ ارریلیونٹ، دا موسٹ ارریلیونٹ پرسن ایور، علامہ اقبال۔ اور اسی طریقے سے یہ ارریلیونٹ ترین کتاب ہوتی جا رہی ہے ہماری زندگی میں۔ بظاہر ہے کسی کی جرت ہے کہ اس کو کوئی گرا دے، ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کے باوجود یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ ہائے بدبختی کہ جس چراغ سے میری اور آپ کی زندگی کی ظلمتیں ختم ہو سکتی تھیں وہی ہمارے لیے ارریلیونٹ ہو گیا۔ اور اگر ریلیونس ہے تو کیا ہے؟ یہ فلاں متشابہہ آیت ہے، اس کے اندر فلاں بندے کی شان بیان ہوئی ہے۔ اب بندہ سوچ میں گم ہے کہ کیا مجھے یہ ڈسکس بھی کرنا چاہیے، لیکن نہیں، محفلوں میں چلے جائیں، مذاکروں میں چلے جائیں، واہ واہ ہو رہی ہے اور آہا ہو رہی ہے۔ ہم ایسے موضوعات کے اوپر واہ واہ اور آہا کر رہے ہیں جس سے ہمارا زوال نہیں رک رہا۔ امت مسلمہ کو قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے، اور سورۃ الکاف کا یہ مرکزی پیٹرن ہے۔ یہ آپ نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، سورۃ الکاف کے اندر جتنے بھی یہ موجز واقعات ہیں جہاں انسانی عقل عجز و انکسار کی طرف چلی جاتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہوا ہوگا۔ مور دین 300 ایئرس، 309 سال جسم خراب نہیں ہوا، کروٹیں بدلتے رہے، حشاش بشاش، اٹھے ہیں، بھوک لگی ہے، بازار میں گئے ہیں تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ انسان سائنس کی روح سے ہنس سکتا ہے، آج تک سائنس کے جو لیول ہے نٹی گریٹی ہے۔ ایمان کی سادہ سی بات ہے، اللہ کین ڈو اینی تھنگ۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اصحاب کہف کا معجزہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے، یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن پاک۔ لیکن نہیں، یہاں ہم اٹھیں گے اور کہیں گے کہ جناب وہ کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا یا نہیں، کتا جنت میں جائے گا یا نہیں، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ اس کے پاؤں کتنے غار کے اندر تھے اور کتنے نہیں تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، لا یعنی باتیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے سارے فتوے ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ تکفیریت کے۔ آپ کبھی اٹھا کے دیکھیے گا، ہمیشہ ارریلیونٹ باتیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے، سائنس میں پیچھے، میتھ میں پیچھے، اسپیس میں پیچھے، ہر چیز میں پیچھے۔ روزگار کے ذرائع ختم ہوتے جا رہے ہیں، لون بڑھتے جا رہے ہیں، ہوا اکھڑتی جا رہی ہے، ہاسپٹل قابو میں نہیں آ رہے، سڑکیں مینج نہیں ہو رہی، پانی مینج نہیں ہو رہا، تعلیمی نظام ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے، ہماری لڑکیوں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، ماؤں کے حقوق اس طریقے سے پورے نہیں ہو رہے۔ بحثیں دیکھو کتنی کی جا رہی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بحث، گلے پھاڑ پھاڑ کے یہاں رگیں پھلائی ہوتی ہیں، پسینے آئے ہوتے ہیں، اس قدر چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں، اس قدر چیخ چیخ کے کہ ایک سپیکر سے یہاں سے آواز آتی ہے اور تو کافر اور بدبخت، ادھر سے آواز آتی ہے اور تو بد زبان، تو کافر۔ گالم گلوچ کا ماحول بنا ہوا ہے، صرف مذہب میں نہیں، محراب و منبر پہ نہیں، سیاست میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ارریلیونٹ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔
میرا اور آپ کا مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. بادشاہوں کی ذات ڈسکس ہو رہی ہے, ان کی برتھ ڈیز ڈسکس ہو رہی ہیں, ان کے لباس کہ انہوں نے 2.5 لاکھ کی تو گھڑی پہنی ہوئی تھی, 15 لاکھ کا تو غرارہ پہنا ہوا تھا. آسٹریلیا میں ایک کتیا نے 7 بچے دے دیے ہیں, 7 بچوں کی یہ شکل و صورت ہے, ایک کو ٹام کہا جائے گا, ایک کو فلاں کہا جائے گا, فلاں کا. ارریلیونٹ نیوز ہیں, ارریلیونٹ تجزیے ہو رہے ہیں. ریلیونس کیا ہے؟ ریلیونس یہ ہے کہ امت مسلمہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. دس از ریلیونٹ. اس کی طرف آنے نہیں دیا جاتا. اور نوجوان نسل کی صلاحیتوں سے ڈرنے والے جانتے ہیں کہ جس دن نوجوان نسل ریلیونٹ سوالوں کی طرف آ گئی ہمارا بھرکس نکل جائے گا. اسی لیے ارریلیونٹ باتیں, آپ نے دیکھا نہیں, نئے سے نیا شوشہ اٹھ جاتا ہے, 15 دن گزرتے ہیں ایک نیا واقعہ سامنے آ جاتا ہے. اس نظام کی چالاکیاں اس قدر بے نقاب ہو گئی ہیں کہ اب وہ ایک ہی سکرپٹ کے مطابق چونکہ واقعات ہو رہے ہیں مسلسل, اب بچے کو پتہ ہے کہ یہ جو نیا شوشہ اٹھا ہے یہ کچھ دن 3-4 دن میڈیا کی زبان پہ رہے گا. کسی نے سٹیٹمنٹ دے دی, کوئی آڈیو لیک ہوگی, آپ یہ نہ دیکھیا کریں کہ آڈیو کتنی آ رہی ہیں یا ویڈیو کتنی آ رہی ہیں یا کتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں یا کتنی بریکنگ نیوز آ رہی ہیں. ایوری تھنگ از irrelevant. لکھ لیں اپنے پاس. ریلیونس از کہ اس سسٹم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آڈیو لیکس اگر ٹرو ہیں تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے, اور اگر وہ معصوم عن الخطا ہیں, نردوش ہیں, بے گناہ ہیں, تو وہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیں جو اس طرح کا کھلواڑ کھیلتے رہتے ہیں. لیکن دونوں ہاتھوں سے تالی بج رہی ہے, اپوزیشن ہو یا ایوان اقتدار ہو, دونوں مل کر آپ کے لیے ارریلیونٹ ماحول بنانے میں کامیاب ہے. اور ان کی یہ ارریلیونٹ کاوشیں ہی ہمیں ارریلیونٹ رکھتی ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ. یہ سسٹم میرے لیے ارریلیونٹ اور میں سسٹم کے لیے ارریلیونٹ ہوں. میرا جینا مرنا کیا, ہماری نسلوں کا جینا مرنا کیا, ہم تو ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم سے کبھی نہیں پوچھا گیا. ایک ووٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے, لیکن ووٹ بھی ارریلیونٹ ہو گیا ہوا ہے ایک طویل عرصے سے. میں نہیں کہہ رہا, انہی کی زبانی یہ جب ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں تو یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو ووٹ ہم نے ڈالا تھا وہ کہیں اور جا کے گرا تھا, تو الیکشن کمیشن ارریلیونٹ ہو گیا, ٹرسٹ ختم ہو گیا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ میرا اور آپ کا ہے تو دے ڈونٹ مائنڈ اٹ بیکاز وی آر ارریلیونٹ. ہمیں ریلیونٹ ہونا پڑے گا سب ہلالی پرچم کے ساتھ, اس وطن کے ساتھ. یہ وطن ہمارا ہے, ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے, لیکن ہمیں ارریلیونٹ کر دیا گیا تاکہ ہم کبھی یہ کلیم نہ کر سکیں کہ ہم بھی ریلیونٹ ہیں. تو اس لیے چند لوگ ہم میں سے کچھ نو رتن پیدا کر لیے جاتے ہیں جن کو ریلیونٹ کر لیا جاتا ہے, اور وہ ہمیں ریلیونٹ بنا کے رکھتے ہیں چونکہ وہ ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ون وے آر اینڈر. تو یہ جو سورت کاف ہے اس کا آج پیٹرن نمبر 1 آپ کے ساتھ صرف انٹرو شیئر کیا ہے. اب یہ حالات اور لمحات ایسے ہیں کہ اب مجھے اجازت لینی پڑے گی. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. میں نے بالکل کامنٹس نہیں دیکھے, مجھے یہ بھی نہیں پتا آپ میں سے کوئی آن لائن ہے نہیں ہے. میں بالکل نہیں جانتا کہ آپ کچھ لکھ رہے ہیں یا نہیں, چونکہ میں چاہتا تھا کہ میں کیمرے میں دیکھ کے بات کروں. ایز آلویز ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے, اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دعا کرتا ہوں پاک پروردگار رب العالمین کی بارگاہ میں جو سمیع علیم ہے, جو اس وقت بھی سن رہا ہے, جو ہمیشہ سنتا ہے, جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ, جو حی قیوم ہے, لا تاخذہ ولا نوم ہے, سناتم والا نوم ہے. وہ اللہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, جو ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ قائم ہے, رب ہے, پردے رکھنے والا رب ہے, غفور الرحیم ہے, غفور الودود ہے, جو قادر ہے, جو علیم ہے. وہ اللہ جو خالق ہے, جو مصور ہے, جو باری ہے, اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. الہ العالمین میرے بیجی کے, میرے ننہال ددیال سسرال میں سے جو دنیا سے چلا گیا, میری نسبتوں والوں میں سے, طلباء و طالبات میں سے, میرے اساتذہ کرام میں سے, بالخصوص بابا جی سرکار محمود شاہ صاحب, صوفی برکت علی لدھیانوی, اور میرے استاد محترم واسف باصفہ, اور دیگر
میرے حاضرین ناظرین سامعین طلبہ و طالبات میں سے جس کا کوئی جاننے والا، رشتہ دار، نسبت والا، ہمسایہ، ملنے ملانے والا، کوئی کزن، کوئی رشتہ، ماں یا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رحیمی اور کریمی کی صفات والی بارگاہ میں کہ مالک ان کو بخش دیجیے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک، میری بیجی کے درجات بلند فرمائیے، علی حمزہ کی والدہ کے درجات بلند ہو جائیں، محمد علی سلیم، کامران بھائی، شبینہ کنول، ماہ الوی، ان کے والد محترم اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند ہوں، میڈم فرد کے والد محترم اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند ہوں، جس کی والدہ چلی گئی، جس کی والد چلے گئے، کوئی نانی نانا، دادی دادا، میرے تایا جی جعفر، تایا صابر، میری تمام تائیاں، تائی تاج، میرے ننہال میں سے میرے ماموں شبیر اور دیگر، میری ممانی صاحبہ، میری بیجی کے ننہال، ددیال اور سسرال میں سے، آپ سب کے ننہال، ددیال، سسرال، ملنے ملانے والوں میں سے جو دنیا سے چلا گیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں اللہ کریم ان کو بخش دیجیے، ان سے عذاب کو ہٹا لیجیے، عذاب کے ہر امکان کو ختم کر دیجیے، ان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دیجیے، ان کی تمام کمی کوتاہیوں کو، خامیوں کو، سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے، ان کے اعمال بد کو اعمال صالحہ میں تبدیل کر دیجیے، ان کی غفلتوں کو فرزانگی میں، ہوشیاری میں، چالاکی میں بدل دیجیے، ذمہ داری میں بدل دیجیے یا رب العالمین، ان کی ہر قسم کی ناپسندیدہ بات کو، کام کو پسندیدہ بنا دیجیے، آپ ایسا کر سکتے ہیں مالک، اور صرف آپ ہی ایسا کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کون ہے جس کے دربار میں فریاد کی جائے، بخش دیجیے ان کو، آج بخش دیجیے ان کو مالک، ان کو نور کا مسافر بنا کر رکھیے، نور والوں کی سنگت نصیب ہو، نور والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام پہ لائیں، ساقی کوثر، پل صراط سے وہ گزریں اور جنتوں میں ان کا ٹھکانہ ہو، جنتوں میں ان کے باغ ہوں، جنتوں میں ان کے لیے دودھ اور نیت، شہد کی نہریں ہوں، ان کے لیے پھل ہوں، پھول ہوں، تتلیاں اور جگنو ہوں، حسین نظارے ہوں، ہم سب کے لیے جو موجود ہیں اور ہمارے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں، میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں یا رب العالمین، میری آواز جہاں تک پہنچے، جو نیک لوگ اس کو سنیں اور آمین کہیں، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہمارا ہر سفر، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، نور کے ساتھ ہو، کامیابی کے ساتھ ہو، فلاح کے ساتھ ہو، ہم اس حال میں سفر کریں کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں یا رب العالمین، ایسا سنگ نہ ملے، ایسی سنگت نہ ملے جو تجھ سے ہمیں دور لے جائے یا اللہ، ایسی محفل ہمارے نصیب میں مت لکھ جو ہمیں بد نصیب بنا دے یا رب العالمین، ہمیں ان سراب نما چراغوں کی محفل سے بچا جو در حقیقت ظلمت کے نمائندے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ہر قسم کی دھند کو ہٹا دیجیے مالک، ہر قسم کی تویز گنڈے کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھیے، ہر قسم کے شریر کے شر سے محفوظ رکھیے، ہر قسم کی نحوستوں اور نجاستوں سے محفوظ رکھیے یا رب العالمین، کبھی کسی اور کا محتاج نہ ہونے دیجیے مالک، سونے ربا تیرے سوا ساڈا کوئی نہیں، اسی اقرار کرنے ہیں، اللہ اعلان کہنے ہیں، تیرے سوا ساڈا کوئی بھی والی وارث نہیں مالک، تو ساڈا کارساز ہے، سونے ربا سانو سہارا دے، ساڈا آسرا بن، ساڈی فریاد سن، سونے ربا
ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਣਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ। اور کوئی بھی نہیں سوائے تیرے، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں مالک سونے ربا، کچھ بھی نہیں سونے ربا۔ میرے نوجوانوں نو علم دے، رزق دے، کریم رزق دے، انہاں نو رستہ دے، انہاں نو منزل دے، انہاں نو سکون دے، انہاں نو نور دے، شفا دے، ہدایت دے، انہاں نو بشارتاں دے مالک۔ جڑے حاضرین محفل نے انہاں دیاں دلی مراداں پوریاں کر سونے ربا۔ اپنے خزانیاں دے وچوں نواز مالک، اپنے خزانیاں دے وچوں نواز مالک، اپنے خزانیاں دے وچوں نواز مالک، کسی اور دا محتاج نہ کر یا رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر دے وچ ساڈے رابر ہون، اسی اور نہیں کسی پاسے جانا چاہتے۔ اینڈ یو نو دیٹ، اینڈ یو نو دیٹ، یو نو دیٹ آور لارڈ، دی لارڈ آف لارڈس صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام، بس انہوں دا سنگ چاہیے مالک، سونے نبی دا سنگ چاہیے۔ انہاں نکمیاں نو، اے ڈینگیاں پھینگیاں نو، اے ماتڑ ساتھی گناہگار، تیری راہ دے شوقین ہاں، تیری راہ دے طلبگار ہاں مالک، ساڈی انگلی پھڑ لے، ساڈے لفظاں نو قوت عطا کر، ساڈی زندگیاں دے وچ اپنی ریلیونس پیدا کر، اپنے پیاریاں دی ریلیونس پیدا کر، انعام یافتہ نو ساڈا ریلیونٹ کر دے، سانو انہاں واسطے ریلیونٹ کر دے، ساڈی زندگی ہر ارریلیونٹ چیز کٹ دے مالک، سانو نہیں چاہیے۔ وی ڈونٹ نیڈ اٹ، وی ڈونٹ نیڈ اینی ارریلیونٹ تھنگ۔ کوئی بھی چیز جیڑی ساڈے واسطے بوجھ بن سکتی ہے مالک، او دا علم ساڈے کول کوئی نہیں، تیرے کول ہے۔ تو علیم ہے مالک، علیم۔ سانو فالتو گلاں تو بچا، ایسے رزق تو بچا جڑا ساڈے واسطے بوجھ ہے، ایہو جی شہرت تو بچا جڑا ساڈے واسطے آزمائش بن جائے۔ یا رب العالمین سانو معاف کر دے، میرے نوجوانوں نو معاف کر دے، انہاں نو ہمت، طاقت، توانائی عطا فرما، انہاں نو شعور عطا فرما، انہاں نو نکھار عطا فرما، انہاں نو جنون عطا فرما یا رب العالمین۔ اس دنیا دے سفر دے وچ ساڈا سائبان بن جا، ساڈا سہارا بن جا مالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا شافی، یا شافی، یا شافی، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مجھے اجازت دیجیے۔